صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما قال الستم فی طعام و شراب ما شئتم لقد رأیت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم وما یجد من الدقل وما یملأ بطنہ وفی روایت لمسلم عن النعمان رضی اللہ عنہ قال ذکر عمر رضی اللہ عنہ ما اصاب الناس من الدنیا فقال لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یظل اليوم یلتوی ما یجد من الدقل ما یملأ بطنہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی جالسا فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اراک تصلی جالسا فما اصابک قال الجوع یا ابا ہریرہ فبکیت کثیرا فقال لا تبکی یا ابی ہریرہ فإن شدۃ الحساب یوم القیامت لا تصیب الجائع۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ارسل الینا آل ابی بکر رضی اللہ عنہ بقائمۃ شاۃ لیلا فامسکنت وقطع النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قالت فامسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقطعت قال فتقول للذي تحدثه هذا على غير مصباح واخرجه الطبراني وزاد فقلت يا ام المؤمنين على مصباح قالت لو كانت عندنا دهن غير مصباح لأكلناه۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، عزیزو، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں تک یہ کام پہنچایا ہے، اور اس کام کو مہدی علیہ السلام تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اس وقت میں ہوگا جب ہم داعیانہ صفات اور نبوت کی صفات کے ساتھ ہم لوگ رہیں گے۔ اگر ایک صفت میں بھی اگر کمی واقع ہو جائے گی تو بڑے سے بڑی چیزیں ہم سے دور ہو جائیں گی، بڑے سے بڑی چیزیں ہم سے کیا ہو جائیں گی؟ دور ہو جائیں گی۔ ایک موقع پر جنگ فتح نہیں ہو رہی ہے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا گیا کہ بھئی مسلمانوں کی تعداد بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، پتہ نہیں کیوں کہ ہمارے اندر فتح نہیں ہے، ہم فتح نہیں کر پا رہے۔ تو امیر المومنین نے کہا تمہارے اندر کیا کمی ہے تلاش کرو، کون سا عمل چھوٹ رہا تمہارے اندر تلاش کرو۔ ایک ہی عمل کا نام شریعت نہیں ہے، ایک ہی عمل کا نام شریعت نہیں ہے، اور ایک ہی عمل کا نام دین نہیں ہے۔ ہر جز کو سنبھالنا یہ مومن کی ذمہ داری ہے، اور خصوصاً وہ مومن جو داعی ہے، وہ دین کے ہر جز کو سنبھالنا یہ داعی کی ذمہ داری ہے، یہ داعی کی ذمہ داری ہے۔ تو جب معلوم ہوا، اپنے قافلے پر نظر ڈالے تو کیا ہوا، کیا کمی ہے، دیکھا گیا کہ مسواک والا عمل چھوٹ رہا ہے،
کیا چھوٹ رہا ہے؟ بتائیے، مسواک فرض بھی تو نہیں ہے؟ مسواک کیا نہیں ہے؟ فرض بھی تو نہیں ہے۔ اس کے چھوٹنے پر بھی فتح پر اثر پڑ رہا ہے۔ اس کے چھوٹنے پر بھی کس پر اثر پڑ رہا ہے؟ فتح پر اثر پڑ رہا ہے۔ جب ایک چھوٹا سا عمل چھوٹنے سے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، بڑے بڑے عمل چھوڑ دیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ بڑے بڑے عمل چھوڑ دیں گے تو کیسا ہوگا؟ میرے عزیزو، کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حالات، جن احوال کے ساتھ اس کام کو کیا ہے، میرے عزیزو، ان کاموں کے لیے ہم بھی تیار ہونا، ان کاموں کے لیے ہم بھی کیا کرنا؟ تیار ہونا اور راضی ہونا۔ اس میں سے ایک عمل کے سلسلے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ رمضان کا موسم ہے اور رمضان کے مہینے کی مناسبت سے رمضان ہے، ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں اور بھوکے ہیں۔ رمضان ہے، روزہ ہے، ہم روزہ رکھے ہوئے بھوکے ہیں، لیکن اللہ رب العزت رمضان کے بدلے میں خود مل جائے گا۔ لیکن میرے عزیزو، دائی کے لیے ویسے بھی کبھی کبھی بھوکا رہنا چاہیے۔ دائی کے لیے ویسے بھی کیا ہونا چاہیے؟ بولو، کبھی کبھی بھوکا ہونا چاہیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی دنیا میں اللہ کے لیے بھوک برداشت کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اوپر سے حساب کو اٹھا دے گا۔ غربت کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے، یہ تو مجبوری کا درجہ ہے، لیکن میرے عزیزو، دین کی محنت کی وجہ سے بھی، اور آدمی اپنے کھانے کو آگے پیچھے کر برداشت کر روزے میں اور سب سے بڑا مجاہدہ پیاس برداشت کرنا اور بھوک برداشت کرنا۔ پیاس برداشت کرنا اور بھوک برداشت کرنا۔ تو میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زندگی گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ کئی مہینے گزر گئے تو بھی، اور آپ کے گھر میں چولہا نہ جلتا اور پکی ہوئی کوئی چیز آپ کے پیٹ میں نہ جاتی، پکی ہوئی چیز پیٹ میں نہ جاتی۔ میرے عزیزو، اب ہم کام کر رہے ہیں، ہم کام کے نمائندے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں اور کام کے کیا ہیں؟ نمائندے ہیں، لیکن وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں جو ہونا چاہیے، تو پھر کام آگے نہیں پہنچے گا، بلکہ فتنہ بن کر درمیان میں رک جائے گا۔ مولانا اظہار صاحب دلی مرکز کے امام تھے، اس وقت میں ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب امام ہیں، اور آپ سے پہلے امامت کے منصب پر مولانا اظہار الحسن صاحب تھے، اور خصوصاً وہ عام بیانات میں تو نہیں آتے تھے، لیکن پرانے جو ہے جوڑوں میں اور بات کرتے تھے۔ آپ حضرت فرماتے تھے، ہمارے اندر اخلاقی کمی ہونے کی وجہ سے لوگ جو کام کی طرف نہیں آ رہے، وہ ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے نہیں آ رہے۔ جن صفات کو ہم بیان کرتے ہیں، اس میں سے ایک بھی ہمارے اندر دیکھنے میں نہیں ملے گی۔ جن صفات کو ہم بولتے ہیں، جن صفات کو ہم بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہ ایسا کرنا چاہیے، ان کو تلاش کرنے پر بھی نہیں ملے گی، بول کے ڈانٹتے تھے، غصہ ہو جاتے تھے۔ جن چیزوں کو گناہ کہتے ہیں، اور جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور جو چیزیں نہیں کرنے کی ہیں،
اور ان کو ہنر سمجھ کے بیان کرتے رہتے، ہنر سمجھ کے، چالاکی سمجھ کے بیان کرتے رہتے۔ یہ جو کام کو نقصان ہوتا ہے وہ کام کرنے والوں سے ہوتا ہے، وہ اس لیے اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کی اخلاقی کمی کی وجہ سے، اخلاقی کمی کی وجہ سے، اخلاقی کمی کی وجہ سے۔ اخلاق اپنے اندر سیراب کرنا ہے تو میرے عزیزو اس کتاب کو اپنے اندر اتارنا ہے، اور یہ کتاب کا نام ہے حیات الصحابہ۔ جو ساتھی اردو جانتا ہے اردو میں، جو ساتھی تیلگو جانتا ہے تیلگو میں، جو ساتھی انگریزی جانتا ہے انگریزی میں، اس کتاب کا انفرادی مطالعہ کرنا، انفرادی مطالعہ کرنا، انفرادی مطالعہ کرنا، تب اسے سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کس سطح پر کام کرنا، کس سطح پر کام کرنا۔ تو میرے عزیزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک صفت میں آج بیان کروں، اور وہ بھی ان حدیثوں کے اور اس کتاب کے واسطے سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا بھی رہتے تھے، اور ہمارے اندر بھی بھوک کو برداشت کرنے کی طاقت ہونا، بھوک کو برداشت کرنے کی کیا ہونا، طاقت ہے۔ لیکن میرے عزیزو ہم نے بہت اور بارہا دیکھا ہے، یہ زمانہ ایسا نہیں ہے، لیکن جب ہماری جماعتیں چلتی تھی، پیدل جماعتیں شروع زمانے کی 30-32 سال پہلے کی بات ہے، کئی بار ہم نے ایسا کیا ہے، جماعت پیدل چل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ گئی، اور جس گاؤں میں گئے وہاں پر دکان نہیں، اور دکان سے جا کے سودا لے تک شام کو 4 بج جاتے، دوسرے گاؤں میں جا کے بس ملنا، اور جو ہے آٹوؤں کا اتنا رواج نہیں تھا، بس آنا اور یہ ٹیکسی آنا، اور اس کے بعد جا کے اور پھر سودا لے کرنا، 4 بج جاتے، اگر پگے تک مغرب ہوتی تھی، اور صبح اجال پارے تھوڑا ناشتہ کر کر چلتے تھے۔ لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی امیر صاحب سے کہنے کی، امیر صاحب میں چلے آتا ہوں، تمہیں بھوکا رکھتی ہے میرے کو، میں جماعت چھوڑ کے چلے آتا ہوں، جماعت چھوڑ کے چلے آتا، صبح کو ناشتہ کر کے جو ہے دوپہر تک پیدل چل کے، اور پھر شام تک کھانے کا انتظار، شام تک کھانے کا انتظار، 2-3 بار پانی پیے تو، اور وہ پانی کے بھی خالی پیٹ میں الٹیاں آتے تھے، الٹیاں آتے تھے۔ لیکن میرے عزیزو کہ یہ جو بھوک والی جو سنت زندہ کرنا بولے تو پیدل جماعت میں جانا پڑے گا۔ کس میں جانا پڑے گا؟ پیدل جماعت، ایسی جگہ جانا پڑے گا جہاں پر مسجدیں نہیں ہیں، ایسی جگہ پر جانا پڑے گا، اور جہاں پر درختوں کے نیچے قیام کرنا۔ آج بھی ایسے گاؤں ہیں، آج بھی کیا ہے بولو، ایسے گاؤں۔ ابھی 2 سال پہلے ہماری جماعت امراوتی گئی تھی، اور 3 جگہ ہمارا ایسا قیام ہوا، اور جہاں پر مسجد نہیں تھی، 3 جگہ ایسا قیام ہوا کہ جہاں پر کیا نہیں تھی، مسجد نہیں تھی، شامیانہ ڈال کے کرنا پڑا تھا ہمارا، ٹینٹ ڈال کے کرنا پڑے تھا۔ اللہ کے فضل سے آج وہاں پر مسجدیں بن گئی۔ میرے عزیزو کہ کبھی کبھی اتباع سنت کے دائرے میں، کس میں بولو، اتباع سنت کے دائرے میں بغیر رمضان کے بھی کچھ وقت بھوکا رہنے کی عادت بنا۔ جب کبھی ایسا موقع آئے جماعت میں نکلے ہوئے وقت میں، اور جو اللہ کے راستے کے خروج میں، اور جس وقت میں ایسا وقت ہے، آدمی خوش ہو جانا چاہیے کہ میں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کروں۔ میرے عزیزو ایک ایک صفات کو ہم جان کر، اور ان صفات کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے، تو کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ کہ دیکھو وہ روایتیں سناتا ہوں آپ کو۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے، اپنی مرضی سے کھاتے ہو اور اپنی مرضی سے پیتے ہو، اور جتنا کھاتے ہو اور جتنا چاہتے ہو چھوڑ دیتے ہو۔ سنو، میں نے ہمارے نبی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ ردی کھجور، جن کھجوروں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ایسے کھجور بھی پیٹ بھر کھانے کے لیے نہیں ملتے تھے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ ردی کھجور جو کسی کام کے نہیں ہوتے تھے، ان کھجوروں کو بھی پیٹ بھر کھانے کے لیے نہیں ملا کرتے تھے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت ہے، اور وہ فرماتے عمر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی ہم لوگوں کو مسجد میں لے کر بیٹھتے، ہم ان کے اطراف بیٹھ جاتے، تو عمر رضی اللہ عنہ ہمیں بیان کرتے کہ ہم نے فلاں ملک کیسے فتح کیا، ہم نے فلاں ملک کیسے فتح کیا، ہم نے فلاں جگہ کو، اور اس طریقے سے ہمارے کو اللہ نے فتوحات عطا فرمائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہتے رو جاتے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ تو حضرت عمر فرماتے کہ میں نے شروع زمانہ ایسا دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ یا 2 مہینے ہو جاتے کہ آپ کے پاس ردی کھجور بھی نہیں ہوتے تھے کہ جس سے پیٹ بھر کر کھایا جائے، ردی کھجور بھی نہیں ہوتے تھے کہ جس کی وجہ سے کیا کیا جائے، پیٹ بھر کر کھانا کھایا جائے۔ فتوحات کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاقے سے گزارتے تھے، قبرستان کی مٹی پر سو جاتے، اور مٹی کے ڈلا جو کچی اینٹ ہوتی تھی وہ سرانے تکیے کے جیسا رکھ لیتے، اور کبھی 2 دن کا فاقہ کرتے، کبھی 2 دن کا۔ فتوحات کے زمانے میں سب کچھ ہو کر بھی اتباع سنت میں۔ تیسری روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فضیلت کی چیزوں میں آپ آگے ہوتے ہیں، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوک۔ کیا فرمایا؟ بھوک نے مجھے بٹھا دیا۔ ایسی بھوک ہے کہ کھڑے ہونے کی بھی کیا نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے یہ بات سنتے ہی میں نے چیخ پڑا، رونا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رو مت ابو ہریرہ، رو مت۔ جو آدمی اللہ کے لیے بھوک برداشت کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس سے حساب کو اٹھا دیں گے۔ اللہ رب العزت سے کیا اٹھا دیں گے؟ بولو، حساب کو اٹھا دیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے بکری کا ایک حصہ آیا، بکری کی ایک ٹانگ آئی، بکری کا ایک حصہ آیا جی۔ تو ہم نے جو ہے میں نے پکڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کاٹنے لگے، میں نے پکڑا اسے، کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاٹنے لگے، یا فرماتے اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑتے اور میں کاٹتی، اور کاٹ کے ایک ہانڈی کے اندر ڈال دیا، اور یہ سارا کام ہم نے اندھیرے میں کیا، یہ سارا کام ہم نے کس میں کیا؟ اندھیرے میں کیا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں راوی پوچھتے ہیں اے ام المومنین، کیوں تمہارے گھر میں چراغ نہیں تھا؟ آپ یہ کام اندھیرے میں کیوں کرتے تھے؟ اندھیرے میں کیوں کرتے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہمارے پاس تو 2 مہینے تک ردی کھجور بھی نہیں ہوتی تھی، اگر چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا، بھوک کے مارے وہ تیل بھی ہم کھا لیتے تھے۔ زیتون کا تیل ہوتا تھا چراغ جلانے کے لیے، یا جانوروں کی چربی ہوتی تھی چراغ جلانے کے لیے، کہ بھوک کے مارے وہ چراغ جلانے والے تیل کو بھی کیا کرتے تھے؟ بھوک کے مارے کھا لیتے تھے۔ ایسی حالتیں ہماری گزرتی تھیں۔ میرے عزیزو، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔
میرے عزیزو، اگر ہم دیکھتے گئے تو دین بہت وسیع ہے، اعمال دین بہت وسیع ہے. یہ ایک عمل بھی اگر چھوٹ گیا ہم اس کام کو مہدی علیہ السلام تک نہیں پہنچا سکے. یہ ایک عمل بھی شریعت کا چھوٹ گیا، اس کام کو ہم کہاں تک؟ مہدی علیہ السلام تک نہیں پہنچا پائیں گے. اگر ہمارے اندر یہ اوصاف نہیں رہے ہمارے لوگ بھی ہم سے قریب نہیں آ پائیں گے. کام کرنے والوں سے ہی، اور جو کام والے کیا ہو جائیں گے؟ دور ہو جائیں گے، اور خود کام کرنے والے اور کام کے لیے آڑ بن جائیں گے. کیوں؟ یہ صفات، یہ قربانیاں، یہ چیزیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہمارے اندر نہ ہونے کی وجہ سے. اللہ رب العزت کہ رمضان کے اندر بھوکا رہنا یہ روزہ ہے. میرے عزیزو، رمضان کے علاوہ میں کبھی جماعت میں بھوکا رہنے کا اگر تمہیں موقع مل جائے خوش نصیبی سمجھو، اور کبھی کبھی اپنے گھروں میں بھوکا رہنے کی بھی کوشش کرو، یہ سوچ کر میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور میں داعی ہوں اور یہ صفات میرے اندر لینا ہے. تو کوشش کرو گے انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد عمر الہم فرما. اے اللہ اس وقت میں ہمارے یہاں ایک جماعت آئی ہوئی ہے، اس جماعت کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ اس جماعت کے ہر ساتھی کو قبول اور منظور فرما. یہ لوگ جو دعائیں کریں گے ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما. اے اللہ سارے مجمع کو دور اور دیر کے لیے تیرے دین کی خدمت کے لیے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کے لیے اے اللہ ہم سب کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.